ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں ضلع کچہری بکھر کے بالکل گیٹ کے سامنے۔ آج سابق وفاقی وزیر الیمین گنڈا پور کی یہاں پر جو 2 FIR درج کی گئی تھی، رات گئے جو ہے وہ راہداری ریمانڈ ان کا منظور ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہاں پر آج ان کو پیش کیا جانا تھا۔ ایک علی امین گنڈا پور کے اوپر داجل چیک پوسٹ والا جو ہے وہ ایشو چل رہا تھا، اور ایک FIR بعد میں کاٹی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور سے کا جو ہے مبینہ طور پر جو ہے اس کا اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ یہ ایک FIR دوسری اس کے اوپر وہ بھی کاٹی گئی تھی۔ تو آج یہاں پر وسیم خان کی عدالت میں سابق وفاقی وزیر الیمین گنڈا پور کو پیش کیا گیا۔ ایک جو ان کی FIR تھی اس میں انہوں نے بالکل اس کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور دوسری FIR فیصلہ محفوظ ہے، تھوڑی دیر بعد سنایا جائے گا۔ تو آدھے گھنٹے کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ وسیم خان کی عدالت سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ علی امین گنڈا پور کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے بکھر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ روٹین کی بھی چیکنگ نہیں ہوتی، انہیں وہاں روکا گیا، ہراساں کیا گیا۔ پھر علی امین خان کو سرائے مہاجر پر روکا گیا۔ سرائے مہاجر میں سرے سے کوئی چیکنگ نہیں ہے۔ یہ وہاں سے نکل کے آئے، داجل چیک پوسٹ پہ پوری طاقت کے ساتھ روکا گیا۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، یہاں سے جرم کریٹ کیے گئے ہیں، اور داجل چیک پوسٹ پہ 4 ان کے گارڈ جن کے پاس سرکاری گنیں تھیں ان کے اوپر غلط پرچے دیے گئے، اور ان میں سب کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ان پر ایک دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا۔ اور ایسی ہی ایک سیم FIR جو ہے وہ تھانہ سرائے مہاجر میں دی گئی، جو بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے، جس میں آج ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ اور اس ریمانڈ میں ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں ان کو ڈسچارج کیا جائے، اور سیم واقعات کے اوپر 2 FIR نہیں ہو سکتی۔ آلریڈی دہشت گردی کوڈ میں وہ FIR موجود ہے۔ اس کے اور ایک 22 کو بندوقیں پکڑی گئی تھیں، ملزم پکڑے گئے۔ وہ ڈرامہ تھا، کیا تھا وہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اس میں علی امین خان کا نام ٹھونسا گیا 109 میں، اور جج صاحب کو یہ بات ہماری جو ہے ریکویسٹ انہوں نے قبول کی، اور علی امین خان کو اس ناجائز اسلحے کی FIR میں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اچھا، DA خان میں ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین خان کے اوپر جو کیسز تھے اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، فیصلہ محفوظ کر دیا جاتا ہے لیکن سنایا نہیں جاتا۔ اسلام آباد میں بھی سیم پوزیشن تھی، ابھی بکھر کا جو دوسرا کیس ہے اس میں بھی تو فیصلہ جو ہوتا ہے علی خان کے بالکل برخلاف آ جاتا ہے، ان کے خلاف ہی آ جاتا ہے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ جوڈیشری میں اگر کوئی شخص نامعلوم لوگوں کا پریشر لیتا ہے کوئی جج، تو ظاہر ہے وہ ہمارے خلاف فیصلے کرے گا، اور اگر نامعلوم لوگوں کا پریشر نہیں لیتے کوئی جج صاحبان تو وہ انصاف کرتے ہیں، اور علی امین خان صاحب انصاف بھی ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر انہیں راہداری ریمانڈ پہ نہیں بھیجنا، لیکن اس مجسٹریٹ نے نامعلوم لوگوں کا پریشر تھا، کیا مسئلہ تھا، انہوں نے غلط طور پر، غیر قانونی طور پر ان کو ریمانڈ کے اوپر بھیجا ہے۔ یہ تو سارے جو دنیا کو پتہ ہے کہ سارے جو مقدمے انہوں نے بنائے اور FIR جو بنائی ہے وہ 2 نمبر FIR ہیں، ان میں نہ کوئی سارے نہ کوئی پاؤں ہیں، اور انہوں نے ایسے ایسے سب نہیں ختم ہونا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت غنڈہ گردی اور ایک اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی ایک ایسی پالیسی شروع ہے کہ وہ تمام کام جو ہے نا بلو دا بیلٹ اور اخلاقیات سے نیچے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں ہمیں کوئی اتنا وہ نہیں، اور ہمیں پریشانی ہے، نہ میں ان سے کوئی ڈر ہے، نہ میں ان سے کوئی خوف ہے، اور نہ میں ان چیزوں سے کوئی ڈر اور خوف ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے بھی فیس کرتے رہے 50-60 FIR، ابھی بھی فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخر تک فیس کریں گے۔ ہر چیز کو قانون کے مطابق ہم انشاءاللہ صفائی دیں گے، اپنی کلیئرنس کرائیں گے، انشاءاللہ ان سارے مقدموں کو ان پہ جھوٹا ثابت کرائیں گے، اور انشاءاللہ پروگرام تو ہمارا ہے کہ پھر ان کے اوپر الٹا ہم پہ FIRs بھی کر دیں، کیونکہ انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح سے جوڈیشری اس کو ڈیل کر رہی ہے بہت اچھے طریقے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فوراً کسی نہ کسی مجسٹریٹ سے دوبارہ وہ راہداری لے کے اور یہ چل پڑتے ہیں۔ اسلام آباد سے ان کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی، یہ لے گئے۔ DA خان سے لے جانے کی اجازت نہیں تھی، یہ لے گئے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی طریقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں سے کسی کے حوصلے پست ہوں گے یا کسی کو کوئی پریشانی ہوگی یا اس مشن سے پیچھے ہٹیں گے، تو میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب علی امین خان کی قیادت میں عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں ہے، اب ظاہر ہے چھوٹی موٹی کمپلینٹ یہ تو وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ کوئی دہشت گردی کے یا کوئی اس طرح کے کیس نہیں ہے، اور یہ کیس بھی جو بکھر پولیس نے بنائے تھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑا ہمارا حساب کتاب ان پہ آنا جانا ہے ہمارا، اور انہوں نے ڈائریکٹ فائر مار کے گاڑیوں کے اوپر، اور مطلب ہے اس کے اوپر الٹا ان کے اوپر کہہ دیا کہ ہمیں فائر، انہوں نے اپنے فائر کیے ہیں، اور لکیلی جو گولیاں ہیں وہ صرف علی امین کی گاڑیوں کو لگی ہوئی ہیں،
اور علی امین وغیرہ نے فائرنگ کی ہے اور اس کے ساتھ بہت سپیریئر قسم کے کمانڈوز اس کے ساتھ گارڈز ہیں اور انہوں نے فائرنگ کی ہے اور انہوں نے کسی ایک بندے کو یا کسی ایک گاڑی کو یا کہیں ایک ان کی گولی ہٹ نہیں ہوئی. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک اپنے آپ ہی ایک اسٹیٹمنٹ کا جو ہے نا یہ ایک نفی ہے کہ مطلب ہے انہوں نے فائر کیا اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن انہوں نے جو فائر کیا وہ ہماری گاڑیوں کو لگا. میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے کچھ ہوگا انشاءاللہ. جس طرح کے باقی ہماری 40-50 FIR کلیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح رفیق نیاز صاحب نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, بالکل جس عدالت میں جو ہم جا رہے ہیں میں اس عدلیہ کا اتنا مشکور ہوں کیونکہ ہماری صرف اور صرف امید ہے اس عدلیہ سے ہے. جس جگہ پر بھی ہم گئے ہیں علی بھائی کو بڑے باضابطہ طریقے سے ڈسچارج کیا گیا. جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو 109 اس ضمنی میں خواہ علی امین کا نام ڈالا گیا, جس پر جج نے خود کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے کسوں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے دوسرا لفظ بھی نہیں سنا اور ان کو ڈسچارج کیا گیا. اب جس عدالت کے سامنے میں کھڑا ہوں اس پر سرائے مہاجر والی FIR ہے جس کے لیے ہم نے ارگو کیا ہے اور اس میں ان لوگوں نے تو 10 دن کا ریمانڈ مانگا ہے اور ہم نے تو ڈسچارج کی اپیل کی ہے جج سے اور ابھی انشاءاللہ فیصلہ آنے لگا ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اتنی مطلب ہے کہ یہ وائلیشن, میں بھی ایک وکیل ہوں, میرا 14 سالہ پریکٹس ہے, ہم نے اتنی بڑی وائلیشن نہیں دیکھی. جس طرح ابھی رفیق صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کی کنٹمپشن کر کے یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ابھی ہم ادھر مطلب اس کی عدالت میں ہم نے ہائی کورٹ میں یہ درخواست بھی دے دی ہے کہ اتنی بڑی کنٹمپشن ہوتی ہے, آپ کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور یہ رات کو لے کر آ گئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوگی. علی امین کا جذبہ آپ نے دیکھا, انشاءاللہ سچا حق کا لیڈر پورا ڈیا خان یہاں پر جمع ہے. یہ میرے سارے وکلاء برادری اور میں اسپیشلی بکر کے جتنے وکلاء ہیں میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم ایک فیملی ہیں, ہم پاکستان میں جہاں پر بھی ہم فیملی ہیں اور یہ پورے ڈیا خان کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں اور اسپیشلی میڈیا آپ کا بھی مشکور ہوں. اللہ آپ کو عزت دے اور انشاءاللہ ہر جگہ پر علی بھائی کو اللہ پاک سرخرو کرے گا اور آپ دیکھیں گے کیونکہ ساری فیک FIR ہیں اور ایسی FIR جس پر میں اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں بابر رحمان کے ساتھ, تو جج ہنس رہا تھا.